الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. محترم ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں جس موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں وہ ہے قوم یہود کا ذکر قرآن کریم میں۔ قوم یہود کا مطالعہ کئی ناحیوں، طریقوں اور اعتبار سے کیا جا سکتا ہے، جیسے قوم یہود کا ذکر قرآن کریم میں، قوم یہود کا ذکر حدیث کی کتابوں میں، قوم یہود کا ذکر سیرت کی کتابوں میں، قوم یہود کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں۔ ان تمام ناحیوں، طریقوں اور اعتبار میں سے جو ناحیہ اور طریقہ سب سے مستند، صحیح ترین اور درست ترین ہے وہ ہے یہود کا ذکر قرآن کریم میں، کیونکہ قرآن کریم وحی الہی ہے، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے سچ اور برحق ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں، نہ اس کتاب کے اندر کسی جھوٹ کی کوئی گنجائش ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ نازل کیا گیا ہے بہت زیادہ حکمت والے، بہت زیادہ تعریف کیے جانے والے کی طرف سے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کے 3 مشہور مذاہب میں سے ایک یہودیت ہے۔ دنیا میں 3 مشہور مذاہب پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی شریعت آسمانی شریعت ہے اور وہ سب کے سب اپنے نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی طرف نبی بھیجے، وہ 3 مشہور مذاہب اس طرح ہیں: یہودیت، مسیحیت، اسلام۔ ان تینوں مذاہب میں سے سب سے پہلا مذہب یہودیت سب سے قدیم اور پرانی ہے۔ اس قوم کا تذکرہ قرآن کریم میں تقریباً تمام قوموں سے زیادہ ملتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ قوم یہود کا تذکرہ قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ قوم یہود کے لیے قرآن کریم میں 3 الفاظ آتے ہیں، 3 طرح کے، اور ان تینوں طرح کے الفاظ سے قوم یہود ہی مراد ہوتی ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، جگہ جگہ پڑھنے کو ملتا ہے، وہ ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والے۔ مفسرین کرام اس سے قوم یہود اور قوم نصارہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ 2 بڑی قومیں، مشہور قومیں ہیں جن کو آسمانی کتاب ملی تھی، لہذا اہل کتاب سے قوم یہود بھی مراد ہیں۔ دوسرا لفظ ہادو ہے، اور یہ قرآن کریم میں 3 جگہوں میں بیان کیا گیا ہے: پہلے پارے، چھٹے پارے اور 17ویں پارے میں۔ اور ہادو سے متعلق ایک دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت
یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اس کی نسل سے، اس کے خاندان سے جو نسل چلی، جو خاندان دنیا میں وسعت اختیار کرتا رہا، اسی خاندان کو قوم یہود کہا گیا، اس کے بڑے بیٹے کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے۔ تیسرا لفظ ہے بنی اسرائیل۔ یہ لفظ بھی قرآن کریم میں جا بجا مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے مراد بھی قوم یہود ہی ہوتی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل دراصل اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ دلیل کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پیش کیا جا سکتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ اس آیت کریمہ میں اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کثیر اولاد یعنی 12 بیٹوں سے نوازا تھا، اور ان 12 بیٹوں کی جو نسل چلی، ان 12 بیٹوں سے جو پورا خاندان بنا، اس خاندان کو، اس نسل کو قوم یہود کا نام دیا گیا۔ وہ قوم یہود کے نام سے موسوم اور مشہور ہوئی۔ یہی وہ قوم ہے جس پر اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہوئے، اللہ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے اسرائیل کے بیٹو، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا، اور میں نے تم کو پوری دنیا کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، برتری اور فوقیت عطا فرمائی۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت چھٹے پاری کی ایک آیت کریمہ سے ہوتی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، کہ اس نے تمہارے خاندان میں سے، تمہاری نسل میں سے لوگوں کو بادشاہ بنایا، اور تمہارے ہی خاندان و نسل سے، قبیلے سے نبیوں کا انتخاب فرمایا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرما دیا، اور تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی، ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا جن نعمتوں سے کسی قوم کو، کسی امت کو سرفراز نہیں کیا گیا۔ یہ قوم یہود کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بڑے اعزاز، شرف، عزت اور فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ملوکیت اور نبوت اس خاندان میں جمع فرما دیا۔ حالانکہ کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو رسول بھی بنایا ہو، رسالت و نبوت سے بھی نوازا ہو، اور اس سے ملوکیت یعنی بادشاہت بھی دی ہو۔ یہ صرف بنی اسرائیل میں ہوا ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 2 ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی دی۔ لیکن قوم یہود نے اللہ کے ان احسانات کی، ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے،
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم سے کافی غضبناک ہوا، اپنی ناراضگی پر ناراضگی ظاہر کی اس قوم کے لیے۔ اس قوم کی سب سے بری خصلت، سب سے بری عادت یہ تھی کہ یہ انبیاء کی قاتل قوم تھی، قاتل امت تھی۔ اسی قوم نے نبیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اسی قوم نے قتل فرمایا۔ حضرت شعیہ اور ارمیہ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش رچی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی طرح قرآن کریم بڑی صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اسی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی ناپاک کوشش کی، مذموم سعی کی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں، وہ اپنی اس سعی میں نامراد رہے، کامیاب نہ ہو سکے، انہیں اس سازش میں کامیابی نہ مل سکی۔ جبکہ قوم یہود مانتی ہے، کہتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر یعنی پھانسی پر لٹکا دیا ہے، لیکن قرآن کریم اس بات کی تردید اور نفی کرتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یقین کے ساتھ نہ ان لوگوں نے انہیں سولی پر چڑھایا ہے اور نہ انہیں قتل کیا ہے، بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کی دلیل کہ یہ انبیاء کے قاتل قوم ہے، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم۔ اور اسی وجہ سے یہ قوم اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہری، اللہ کی لعنت ان کے مقدر ہوئے، ان کی نصیب میں آئے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بل لعنه اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ اے نبی، ہم آپ کو خبر دیتے ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی اور جن پر غصہ ہوا، جن سے ناراض ہوئے، جن پر غضبناک ہوئے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو سور اور کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یہ لوگ مقام و مرتبے کے اعتبار سے بدترین ہیں، نہایت برے مقام پر ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی چھپی ہوئی ساری باتوں سے باخبر ہے۔ یہ قوم لعنت کی مستحق ٹھہری۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے اور احسانات سے، اس کے دربار سے دھتکار دی گئی، نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ دربار الہی سے بھگا دی گئی۔ اللہ رب العالمین اس قوم پر کس قدر غضبناک ہوا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے سورہ فاتحہ کی آخری آیت کریمہ پڑھ لیجیے، اس کی تفسیر کے ساتھ ساتھ غور کیجیے اس پر، جو قابل غور پہلو ہے تو اندازہ ہوگا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے وہ اجتماعی ہو، انفرادی ہو، رات کی نماز ہو، دن کی نماز ہو، کسی طرح کی بھی نماز ہو، اس نماز میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بارے الہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا اکرام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں غیر المغضوب علیہم سے مراد قوم یہود ہے، یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ اس سورت کے اندر
اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کچھ دعائیں سکھلائی، ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ دعا سکھائی کہ بندہ کہے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی قوم یہود۔ تو ایسی کون سی بدترین قوم ہے، ایسی کون سی بری خصلت اس کے اندر پائی جاتی تھی کہ ہر نماز میں، ہر وقت میں ہمیں یہ چیز یاد رکھنا پڑتا ہے، ہمیں یہ چیز یاد دلائی جاتی ہے، بار بار ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے کہ اس قوم سے پناہ مانگو، اس قوم کی عادتوں اور خصلتوں سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ قوم ہے جس پر رب العالمین کا غضب نازل ہوا۔ صرف غضب نہیں، آیت کریمہ ثابت کرتی ہے کہ غضب پر غضب نازل ہوا۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ وہی قوم ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا 40 راتوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے، انہوں نے اللہ رب العالمین سے کلام فرمایا، بات کی، تورات ملی، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے درمیان آئے، فرمایا میں نبی ہوں، میری باتوں پر یقین کرو، ایمان لاؤ۔ اس قوم کی ڈٹھائی دیکھیے، اس قوم کی ہٹ دھرمی دیکھیے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے جھٹ انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم تمہارے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی، کہا کہ رب یہ لوگ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر دیدار کرنا چاہتے ہو تو کوہ طور کی طرف نظر ڈالو، کوہ طور پر نظر رکھو، دیکھتے رہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جیسے ہی اللہ رب العالمین کی تجلی اس کوہ پر نازل ہوئی، طور پہاڑ پر نازل ہوئی، کوہ طور ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، جیسے ان کو ہوش آیا، افاقہ ہوا، فرمایا سبحانک، اے رب تو ہر عیب سے، ہر کمی خامی سے پاک ہے، ہر نقائص سے مبرہ ہے، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہیں، اور میں سب سے پہلے مسلمان یا مومن ہونے والوں میں سے ہوں۔ یہی وہ قوم ہے جس قوم کے اندر سود کی وبا، سود کی بیماری، سود کا گناہ سب سے پہلے آیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سود کھانے سے منع کیا تھا اور حرام کے کھانے سے بھی منع کیا تھا، لیکن یہ قوم بہت زیادہ شدت کے ساتھ حرام کھایا کرتی تھی اور حد سے زیادہ حرام کھانے والی قوم ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں انہیں چند کلمات کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ ہمارا آئندہ خطاب ہوگا یہود کی صفات قرآن کریم کی روشنی میں۔ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم خطاب کریں گے یہود کا ذکر حدیث کی کتابوں میں، پھر سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں، اور اس کے در بدر ہونے کی پوری تفصیلات بتائیں گے، کس طرح قرآن کریم میں ان کے ذلیل ہونے کی اور ہمیشہ در بدر ہونے کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ تاریخ نے ان چیزوں کو صحیح ثابت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ